بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لا تکلف الا نفسک، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، وحرض المؤمنین، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہے، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، عن قریب اللہ کافروں کی طاقت کو روک دے گا، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغریٰ، چھوٹا غزوہ بدر، اس جنگ کی جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعض لوگوں پر یہ گراں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑے، اگرچہ تنہا ہو، اللہ آپ کا ناصر و مددگار ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور صرف 70 سوار ہمراہ تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور بس۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میدان میں نہ آ سکے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسے بہادر صحابی کا قول یہ ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتداءً مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے، تو ایسے نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار دشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ سکی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وار سے وہ چٹان پارا پارا ہو گئی۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر دہشت زدہ ہو گئے، تو اس آواز کی سمت سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام اور کیسی بہادری اور شجاعت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔